لالچی کتے کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کتا رہتا تھا۔ وہ بہت لالچی تھا۔ اس کا نام ٹامی تھا۔ اس کی کھال انتہائی نرم تھی۔ وہ کھانوں کا بہت زیادہ شوقین تھا اور اسے ہر وقت بھوک لگی رہتی تھی۔ اس کو کھانے سے اتنا زیادہ پیار تھا کہ کھانے کا لالچ اسے اکثر مشکل میں ڈال دیا کرتا تھا۔ ٹامی کی اپنی مالکن کے ساتھ رہتا تھا جو کہ ایک مہربان بیکر تھی۔ اس کی اپنی پیسٹریز کی دکان تھی۔ مالکن ٹامی سے بے حد محبت کرتی تھی اور اسے اپنی بیکری کے لذیذ کھانے کھلاتی تھی، لیکن اس کے کھانے کی محبت جلد ہی ایک مسئلہ بن گئی۔ وہ کسی بھی طریقے سے ایک مزیدار نوالے کے لیے چوری کرنے، کاؤنٹر سے چیزیں اٹھانے یا محلے میں سے اسنیک تلاش کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا۔ ایک کڑی دوپہر اس کی مالکن نے فیصلہ کیا کہ وہ سالانہ کھانا پکانے کے کمپٹیشن میں حصہ لے گی، جو ایک مشہور مقابلہ تھا جس میں دور دراز سے بیکرز آگے شامل ہوتے تھے۔ اس نے اپنی بیکری کا ایک شاندار کیک بنانے میں گھنٹوں گزار دیے۔ جیسے ہی اس نے اپنے کیک کو مکمل کرنے کے لیے آخری ٹچ دیا، ٹامی کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے کیک کی خوشبو سونگھ لی۔ ٹامی، کیک سے دور رہو، مالکن نے کہا۔ ٹامی کی شرارتوں کو وہ جانتی تھی، لیکن ٹامی بہت لالچی تھا۔ جیسے ہی مالکن کمرے سے باہر گئی، وہ ٹیبل پر چڑھ گیا اور پورا کیک چند منٹوں میں ختم کر دیا۔ کریم سے بھری ہوئی پلیٹ چمک اٹھی اور اس کے لالچ کا ثبوت پورے کچن میں بکھرا ہوا تھا۔ مالکن جب واپس آئی تو اس نے اپنا برباد شدہ کیک دیکھا اور اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ٹامی، تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اپنی مالکن کی مایوسی کے باوجود کتے کو کسی قسم کا افسوس نہ تھا۔ اس کی دم شرمندگی سے ہل رہی تھی اور وہ چپکے سے اپنے اگلے کھانے کی تلاش میں نکل گیا۔ کھانا پکانے کے مقابلے کا دن آ گیا اور مالکن کو دوبارہ کیک بنانا پڑا۔ ٹامی پچھلی رات کیک خراب کرنے کے بعد کونے میں لیٹا رہا، جبکہ اس کی مالکن دوبارہ کیک کی تیاری میں مصروف تھی۔ جیسے جیسے مقابلہ شروع ہوا، تازہ پکی ہوئی چیزوں کی خوشبو ہوا میں پھیلنے لگی، جو ٹامی کی ناک کو للچا رہی تھی۔ اس کا پیٹ بھوک سے گڑ گڑ کرنے لگا اور اس کی آنکھیں کسی موقع کی تلاش میں گھومنے لگیں۔ پھر اس کی نظر ججز والی ٹیبل پر پڑی، جو رنگ برنگی اور خوشبودار مٹھائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ٹامی پر لالچ غالب آ گیا اور وہ میز پر چڑھ گیا اور بے دھڑک ہر مٹھائی کا ذائقہ لینے لگا۔ سب ججز جو کھانے کے مقابلے کے لیے بلائے گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے جب انہوں نے ٹامی کو ٹیبل پر تباہی مچاتے دیکھا۔ ان میں سے ایک جج نے ٹامی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے پکڑو۔ کچھ لوگوں نے مل کر اسے پکڑ لیا۔ پکڑے جانے پر ٹامی بہت شرمندہ تھا۔ اس کا چہرہ کریم اور چاکلیٹ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی مالکن بہت شرمندہ تھی۔ اس نے ٹامی سے کہا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس کی مالکن نے ججز سے معافی مانگی، لیکن انتظامیہ نے کتے کی مداخلت کی وجہ سے مالکن کو مقابلے سے باہر نکال دیا۔ مالکن شرم سے سر جھکائے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور ٹامی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس کی دم شرمندگی کے باعث جھکی ہوئی تھی۔ جب وہ گھر واپس جا رہے تھے تو اس کی مالکن نے محسوس کیا کہ ٹامی حد سے زیادہ لالچی ہو چکا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹامی کی بھوک کو کم کرنے کے لیے اور اس کو سبق سکھانے کے لیے سخت اقدامات کرے گی۔ اگلے دن اس کی مالکن نے ٹامی کو اس کی ٹریننگ کے لیے تربیت سینٹر میں بھیج دیا، جہاں اس نے لالچ پر قابو پانا اور احکامات ماننا سیکھا۔ اس نے وہاں رہ کر محدود اور متوازن خوراک کھانی بھی سیکھی۔ شروع میں ٹامی یہ سب سیکھنے میں کافی جدوجہد کر رہا تھا۔ وہ اکثر بیکری میں چوری چھپے داخل ہونے کی کوشش کرتا تاکہ اسے وہاں سے کچھ کھانے کو مل سکے، لیکن اس کی مالکن، جو کہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، وہ اس کی اچھی تربیت کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ ایک اچھا ٹامی بن سکے جو لالچ اور چوری کو چھوڑ دے اور لوگ اس سے پیار کرنے لگیں۔ ٹامی جب بھی بیکری کا رخ کرتا تو مالکن اسے کچھ نہ دیتی تاکہ ٹامی میں صبر کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ ٹامی بھی اپنی مالکن سے بے حد محبت کرتا تھا اور وہ اپنی مالکن سے زیادہ دیر دور نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی تربیت کی طرف توجہ دی۔ کچھ عرصے بعد ٹامی آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگا
اور ایک اچھا کتا بن گیا اور لوگ بھی اسے پسند کرنے لگے۔ اس کے چرچے دور دور تک ہونے لگے۔ وہ اپنی مالکن کے ساتھ روزانہ پارک جاتا اور چہل قدمی کرتا۔ مہینوں گزر گئے اور ٹامی ایک اچھے ساتھی میں تبدیل ہو گیا۔ مالکن کی بیکری بھی اچھی چلنے لگی۔ پھر اس کی مالکن نے اس کے لیے اس کی پسندیدہ مٹھائیاں بنانی شروع کر دیں۔ ٹامی نے اپنی مالکن کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کر دیا اور بیکنگ میں اس کی مدد کرنے لگا۔ ٹامی کی مالکن جو بھی نئی چیز بناتی وہ ٹامی کو چکھاتی تاکہ وہ ایک اچھی مٹھائی بنا سکے۔ ان کی مٹھائیاں دور دراز علاقوں میں مشہور ہونے لگیں اور لوگ ان کی مٹھائیاں پسند کرنے لگے۔ ایک دن کھانا پکانے کے مقابلے کی انتظامیہ ٹامی کی مالکن کے پاس ایک درخواست لے کر آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ ٹامی بھی ججز کے ساتھ بیٹھے اور مٹھائیاں ٹیسٹ کرے۔ ٹامی کی مالکن پہلے ہچکچائی، لیکن ٹامی کی موجودہ صورتحال دیکھ کر اس نے ہاں کر دی۔ پھر ٹامی نے مقابلے والے دن ججز والی ٹوپی پہنی اور مٹھائیوں کا ذائقہ سلیقہ مندی سے چکھنے لگا۔ جب مقابلہ ختم ہوا، ٹامی نے مٹھائیاں چکھنے کے بعد ونر کے انتخاب میں ججز کی مدد کی۔ ہجوم نے اس کے انتخاب پر تالیاں بجائیں۔ ٹامی کی مالکن کی آنکھیں فخر سے چمک اٹھیں۔ ٹامی، تم نے آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کتے نے اپنی دونگ ہلائی اور وہ خوش تھا کہ اس نے زندگی میں ایک نیا مقصد پایا ہے۔ اس نے کھانے کی محبت کے ساتھ ساتھ وفاداری اور نظم و ضبط بھی سیکھ لیا ہے۔ وہ اپنی مالکن کی ہر بات فوراً مانتا تھا۔ مقابلے کے دن کے بعد وہ ہر ایک کا دل عزیز بن گیا اور لوگ اس کے رویے کے بدلاؤ کو پسند کرتے تھے۔ اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ لالچی لوگوں کو بھی تربیت اور نظم و ضبط سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس کہانی سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ لالچ نہ صرف ہمیں نقصان پہنچاتا ہے بلکہ ہمیں اپنوں سے بھی دور کر دیتا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اچھی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔